اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جب عربی زبان دوسرے اثرات قبول کرے گی تو وہ کوئی ناقص زبان بن جائے گی، لیکن جیسے ہی آپ دنیا کی زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جو کلاسیکی دور ہے اس کو پھر کسی تعبیر میں ادا کیا جاتا ہے۔ بارت وغیرہ کا ہے کہ آتھر از ڈیڈ، کہ اب جو ہے ریڈر تک وہ ٹیکسٹ پہنچ گیا ہے، اب وہ ریڈر رسپانس تھیوری کے تحت اس کو دیکھا جائے گا، کیونکہ اگر ہم انٹینشن آتھر کی کو ویسے ہی مان لیں ایک اتھارٹی کے طور پہ، تو ایز اے ریڈر میری کوئی اس پہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی، اور میرا ذہن اس طرح جو ہے اس سے نہ ہی حظ اٹھاتا ہے، نہ ہی اس کے کیا معنی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے الفاظ ہیں جو حصر کے لیے، کسی چیز کے اضافے کے لیے، جیسے میں کہتا ہوں میں نے یہ پانی بھی پی لیا ہے، اس طرح کی بہت سی تعبیرات ہیں جو قرآن مجید استعمال ہی نہیں کرتی۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں وہ مکالمہ کر رہے ہیں ایک ٹیمپل کے اندر جا کر، تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں پہ ایک جو ابلاغ والی بات ہے اس سے یہ بالکل کانفلکٹ ہوتی نظر آتی ہے۔ ایک تشبیہ بعض اوقات وہ کچھ بیان کر دیتی ہے کہ جو آپ دسیوں گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں تو شاید دوسروں تک نہ پہنچا سکیں۔ اس کی بڑی نمایاں مثال انجیل میں سیدنا مسیح کی تمثیلات ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سجاد بشیر ہے اور میں ادب، فلسفہ اور مذاہب عالم کا طالب علم ہوں اور المورد کے تدریسی شعبوں سے وابستہ ہوں۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا نام حمزہ مدثر ہے، میں شعبہ انگریزی کا طالب علم ہوں اور جی سی یونیورسٹی لاہور میں تدریسی کام سر انجام دیتا ہوں۔ غامدی صاحب، قرآن کی زبان کے حوالے سے آپ نے قرآن کو یہ کہا کہ یہ وہ عربی نہیں ہے جو حریری اور متنبی اور زمخشری اور رازی نے لکھی ہے، بلکہ اسے عربی معلیٰ کہنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کلاسیکل عربک کے طور پہ آپ نے اس کو بیان کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ زبان کی ابانت کے طور پہ بھی عربی مبین کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں کہ عربی مبین اور عربی معلیٰ ایک اس میں ایک تضاد سا نظر آتا ہے، کیونکہ کلاسیکل لٹریچر جتنا بھی ہوتا ہے اس میں اتنا مبین وہ عام قاری کے لیے نہیں رہتا، تو آپ اس میں کس طرح مناسبت پیدا کرتے ہیں؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جن کو پہلے الگ الگ ہی سمجھ لینا چاہیے، پھر ان میں باہمی ربط کیا ہے وہ زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ یعنی عربی زبان کی ایک تاریخ ہے جس سے اب ہم واقف ہیں، اس کا ایک وہ دور ہے جس کو ہم قرآن مجید کا دور کہتے ہیں۔ قرآن مجید ایک خاص وقت میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کے سوا اس زمانے میں ہمارے پاس کوئی نثر کی چیز موجود نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ یا عربوں کی شاعری ہے اور یا کچھ خطبات ہیں جو لوگوں نے نقل کیے ہیں، یعنی اس کی صورت بھی یہ نہیں کہ وہ خطبہ ہم براہ راست سن رہے ہیں یا اس کو کسی نے لکھ لیا ہے۔ جس طرح پرانے زمانے میں لوگ اپنی یادداشت سے چیزیں نقل کرتے تھے، اسی طرح وہ خطبات بھی نقل ہوئے ہیں، وہ آپ کو ادب کی کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ جی، سیدنا علی کے خطبات بھی لوگوں نے ایک پوری کتاب میں جمع کر دیے ہیں، اگرچہ اس میں بہت کچھ منحول ہے، لیکن بہرحال ایک حصہ ایسا ہے جو بڑی حد تک مستند ذرائع سے نقل ہوا ہے۔ ہمارے پاس یہ جتنا مواد بھی اس نوعیت کا قرآن مجید کے دور کا موجود ہے، اس میں جب شاعری کو ہم پڑھتے ہیں تو اہل علم اسے کہتے ہیں یہ زمانہ جاہلیت کی شاعری ہے۔ قرآن مجید کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان کو مخضرمین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دور شروع ہو جاتا ہے جس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء ادب استشہاد بھی نہیں کرتے۔ یعنی اگر مثال کے طور پر یہ بتانا ہو کہ یہ لفظ کلام عرب میں کس طرح استعمال ہوا ہے، یا یہ بتانا ہو کہ فلاں تالیف کلام عرب میں کس طریقے سے آئی ہے، تو اس میں قرآن کی زبان سے متعلق استشہاد کے لیے، یعنی شاہد کے طور پر پیش کرنے کے لیے، یا تو زمانہ جاہلیت سے استشہاد کیا جائے گا یا مخضرمین کے ادب سے استشہاد کیا جائے گا، اس سے آگے نہیں جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ جزیرہ نما عرب سے باہر نکلے ہیں، یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کا دارالحکومت بھی آہستہ آہستہ دمشق تک آ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلے ہیں تو اس میں پھر دوسری زبانوں کا اختلاط ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ تمدن میں تبدیلی آتی ہے، تہذیبی روایات میں تبدیلی آتی ہے، لوگ ایک جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، اسی طرح علوم سے متعلق ان کا کوئی دوسرا زاویہ نظر پیدا ہوتا ہے تو وہ چیزیں زبان پر، ادب پر اور اظہار اور ابلاغ کے اسالیب پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے پھر بہت سے الفاظ ہیں
کہ جو اگرچہ پرانے زمانے میں استعمال ہو رہے تھے، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی، مخضرمین کے ہاں بھی، لیکن اب ان میں کوئی نیا مفہوم پیدا ہو گیا ہے یا کوئی ایسا پہلو ان میں درایا ہے جو اس وقت ملحوظ نہیں ہوتا تھا، تو اس کو بالکل الگ کیا جاتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ بعد میں بھی بہت بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے ہیں، متنبی وغیرہ ہے۔ متنبی بھی ان میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، ابوالعلا مروری کو بھی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی فرزدق اور جریر کے بارے میں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ ان سے استشہاد کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ذرا قریب کے زمانے سے ہٹ گئے، یعنی وہ زمانہ جس میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عربی زبان اپنی اصل ساخت میں محفوظ ہے، اس پر دوسرے اثرات نہیں ہوئے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جب عربی زبان دوسرے اثرات قبول کرے گی تو وہ کوئی ناقص زبان بن جائے گی، لیکن جیسے ہی آپ دنیا کی زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جو کلاسیکی دور ہے اس کو پھر کسی تعبیر میں ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریزی زبان میں ہم کہتے ہیں کنگز انگلش، اسی طریقے سے آپ اردو کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ معلیٰ کی اردو ہے۔ تو اس طرح کی تعبیرات اور اصطلاحات اس کو الگ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس کے لیے عربی معلیٰ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ یعنی وہ عربی زبان کہ جو اگر عربی زبان کا ایک شجرہ بنایا جائے تو اس میں سب سے اوپر کھڑی ہے، وہاں سے در حقیقت عربی زبان اپنا سفر شروع کر رہی ہے، یعنی دور حاضر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دور حاضر شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی زبان موجود تھی، اس میں کیا صورتحال تھی کیا صورتحال نہیں تھی وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر آپ دیکھیں گے ادب کی کتابوں میں یا عربی ادب کی تاریخ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا۔ اور اب تو ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جواد علی نے المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام میں وہ سارا مواد کوشش کیے جمع کر دیا ہے، جو کتبات سے ملا ہے، جس کے بارے میں کچھ دوسری چیزیں میسر ہو سکی ہیں، وہ سب جمع کر دیا انہوں نے۔ اس کو آپ اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک خاص دور میں رکھ کر جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی زبان کی اپنی انفرادیت آپ کو ماننا پڑتی ہے۔ یہ انفرادیت ہے جس کے لیے عربی معلیٰ کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، یعنی ایک ٹکسالی زبان ہے جس میں کوئی آمیزش نہیں ہوئی، جو اپنے وطن ہی میں ہے، جس کے بولنے والوں نے اس کے جو معیارات قائم کر رکھے ہوئے ہیں وہ اعلیٰ ترین سطح پر مکے میں یا قریش کی زبان میں یا کسی اور علاقے میں، جس کو بھی آپ متعین کر لیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قلعہ معلیٰ کو بھی یہ حیثیت کوئی آسمان سے جبریل امین نے آ کے عطا نہیں کی تھی، زبان کی ایک تاریخ ہے جو شروع ہو رہی ہے، اسی کی بنیاد پر ہم اس کو اردو معلیٰ کہتے ہیں۔ اور دیکھیے غالب نے خود یہ تعبیر اختیار کی، تو یہ بالکل اس طرح کی تعبیر ہے، یعنی اس کو الگ سمجھ لیجئے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ عربی مبین میں ہے، تو ابانت ایک بالکل اور چیز ہے، یعنی یہ اس زبان کی صنف ہے، اس زبان کی اس صنف میں بہت کچھ تنوع ہے، یعنی اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف قریشی اس کو بول رہے ہیں، گرد و پیش کے لوگ بھی بول رہے ہیں۔ اچھا، خود قریش کے اندر بھی ہر طرح کے بولنے والے ہیں۔ ہم اپنی زبان کے بارے میں دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو مختلف اسالیب، مختلف لہجے، بے شمار چیزیں مل جائیں گی۔ تو قرآن مجید نے اس میں اصرار کیا ہے اس بات پر کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اس سے ظاہر ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ زبان بولتے تھے، مطلب یہ کہ یہ آپ کے قبیلے کی، آپ کی جگہ کی، جس جگہ آپ موجود ہیں اور جو زبان آپ کے گرد و پیش میں بولی جا رہی ہے اس میں نازل کیا گیا ہے۔ اور اس میں پھر مزید یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اس میں ابانت کا اسلوب ہے، یعنی بعض اوقات ہم کسی بات کو بیان کرتے ہیں تو خاص طرح کے ادبی اسالیب میں ہم مفہوم کے تنوعات کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ کسی موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض ادبی احتزاز کی چیزیں صرف ان کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، کسی موقع پر اس طرح کا اسلوب اختیار کر لیا جاتا ہے کہ لوگ الفاظ ان کے در و بس سے بہت زیادہ حظ اٹھا لیں، لیکن اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو وہ پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، اس میں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے ابانت کا طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے پیش نظر ابلاغ ہے، اس کو بات پہنچانی ہے، وہ بلاغ للناس ہے، بیان للناس ہے۔ جب وہ بیان للناس ہے اور بلاغ للناس ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ معروف الفاظ استعمال کرے، وہ معروف جملے کی تالیفات کو اختیار کرے، یعنی ایسی کوئی چیز اختیار نہ کرے جو لوگوں کے لیے اجنبی ہو جائے۔ وہ لوگ جو اسی زبان کو بول رہے ہیں اس میں اسے انتخاب کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، ہم روایتوں میں لفظ ایزن دیکھتے ہیں، بھی کے معنی میں،
اب بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے بہت سے الفاظ ہیں جو حصر کے لیے، کسی چیز کے اضافے کے لیے، جیسے میں کہتا ہوں میں نے یہ پانی بھی پی لیا ہے، اس طرح کی بہت سی تعبیرات ہیں جو قرآن مجید استعمال ہی نہیں کرتا۔ بعض اوقات حرف عطف بھی الرحمن الرحیم میں حرف عطف وغیرہ استعمال نہیں کرتا، جو کہ یعنی حرف عطف کے حذف کی مثالیں، اس کے بغیر صفات کو لانے کی مثالیں، حرف عطف کے مختلف اسالیب میں بدل جانے کی مثالیں۔ وہی حرف عطف ہے کہ جس کو بولتے ہوئے وہ جمع کر رہا ہوتا ہے، کہیں استدراک کر رہا ہوتا ہے، کہیں نفی کر رہا ہوتا ہے، تو دسیوں پہلو ہیں جو اس میں زیر بحث آ جاتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب وہ ہوتے ہیں جس کو اس کے مخاطبین پوری وضاحت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے مخاطبین کے لحاظ سے جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ کوئی کج پیچ والی زبان نہیں ہے، اس میں کوئی الغاز اور چیستان نہیں ہے، اس میں چیزوں کو الجھا کر بیان نہیں کیا گیا، اس میں ادبی حظ کے لیے ایسے اسالیب اختیار نہیں کیے گئے جو لوگوں کے لیے الجھنوں کا باعث بن جائے۔ وہ ایک سیدھی صاف واضح زبان میں اپنی بات کرتا ہے، اور اپنی سیدھی صاف اور واضح زبان میں اس کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ گویا ابانت ایک اور چیز ہے۔ چنانچہ وہاں بھی دیکھیے کہ میں نے دو الگ عنوان قائم کیے ہیں، وہ عربی معلّہ ہے اور اس میں زبان اپنے آخری درجے میں واضح اسلوب میں استعمال ہوئی ہے۔ پورے قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے، اب بھی صورتحال یہ ہے، ایک یعنی چند 100 الفاظ ہیں جن کو قرآن مجید نے بنیاد بنا کر اپنا پورا مدعا بیان کر دیا، معروف ترین، اس میں کوئی شذوذ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کج پیچ نہیں ہے۔ یہ در حقیقت وہ بات ہے۔ عامری صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ پیش نظر جو ہے وہ ہمارے ابلاغ ہے، اور اس کے بعد ابلاغ کے ساتھ جو ہے وہ اسالیب کا استعمال ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر، یعنی میں جب قرآن کو دیکھتا ہوں تو مختلف مقامات کے اوپر ہمیں سیٹائر ملتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں وہ مکالمہ کر رہے ہیں ایک ٹیمپل کے اندر جا کر۔ تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں پہ ایک جو ابلاغ والی بات ہے اس سے یہ بالکل کانفلکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی اگر ابلاغ ہے تو ابلاغ کے اندر تو انٹرفیتھ بھی آ جاتا ہے باقی مذاہب کے ساتھ، یعنی تو یہ جو سیٹائر ہے یہ کیا اس ابلاغ میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا؟ اور دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ مختلف سوراز کے اندر ہمارے پھیلا ہوا ہے، اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کبھی وہ ڈائریکٹ سپیچ میں آ جاتا ہے اور کبھی انڈائریکٹ سپیچ میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ کانٹیکسٹ ایک ہی ہے لیکن متکلم بھی ایک ہی ہے، لیکن اس میں پھر وہ ٹیکسچول کانفلکٹ پیدا نہیں ہوتا۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید میں جو مثال آپ نے دی وہ حکایت قول کی مثال ہے۔ یعنی قرآن مجید سیدنا ابراہیم کا واقعہ بیان کر رہا ہے، سیدنا ابراہیم جس اسلوب میں گفتگو کریں گے اس کو وہ نقل کرے گا۔ ایسے ہی فرشتے آ گئے، وہ اپنے اسلوب میں بات کریں گے۔ ایک مقام ہے قرآن میں جہاں فرشتوں نے اپنی معذرت پیش کی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تردد ہوا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے، ہمارے لیے کچھ حدود متعین ہیں اور ان حدود کی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اگر وحی میں انقطاع پیدا ہوا ہے یا ہم کچھ دیر تک نہیں آئے تو ہم مامور تھے، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی وہی ہمیں ادا کرنی ہے۔ تو اس لحاظ سے گویا ایک موقع پر جبریل امین کی یا ملائکہ کی معذرت اس میں نقل ہوئی ہے۔ یہ بھی حکایت قول ہے۔ سیدنا لوط علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے انداز میں کریں گے، اپنے اسلوب میں کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید اس کو بیان ہی نہیں لیتا، لیکن وہ اس کے مدعا کو منتقل کرتا ہے تاکہ آپ بھی اس کو اسی لحاظ سے دیکھ سکیں۔ ایک یہ چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خود ذات باری نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، اس کی مثالیں بھی قرآن میں موجود ہیں۔ تو ہم جب کسی چیز کو طنز میں، تعریض میں یا اسی طریقے سے کسی استہزاء کے جواب میں دوسرے کو اس کی حماقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ اسالیب ہماری اپنی زبان میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مکالمے اور مخاطبت کا انداز ہے، اور مکالمے اور مخاطبت کے اس انداز میں جہاں تک ابلاغ کا تعلق ہے وہ بعض اوقات کنائے میں صراحت سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک تشبیہ بعض اوقات وہ کچھ بیان کر دیتی ہے کہ جو آپ دسیوں گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں تو شاید دوسروں تک نہ پہنچا سکیں۔ اس کی بڑی نمایاں مثال
انجیل میں سیدنا مسیح کی تمثیلات ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ جتنے ادب کے اسالیب ہیں، یعنی کسی جگہ تمثیل سے کام لیا ہے، کسی جگہ اسی طرح تعریض کا طریقہ اختیار کیا ہے، کہیں مخاطب کو توجہ دلانے کے لیے اس کے تضادات کو نمایاں کیا ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں بالکل اسی طرح بیان کی گئی ہیں جس طرح سے مثال کے طور پر میں یہ عرض کر رہا ہوں محض اگر آپ شیکسپیئر کے ڈراموں کو دیکھیں تو آپ کو اس میں یہ سارے اسالیب بڑی حد تک مل جائیں گے، یعنی وہ حقائق ہی کا ابلاغ کر رہے ہیں۔ شیکسپیئر فطرت کے بہت سے پہلوؤں کو اپنی تحریر کے ذریعے سے یا اپنی گفتگو کے ذریعے سے یا اپنے کرداروں کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو خراج تحسین ان کو پیش کیا ہے تو اس میں دیکھیے نا، یہ کہا ہے کہ حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا، رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا۔ تو یہ جو فطرت کے اسرار ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو آپ جب بیان کرنا چاہتے ہیں تو انسانی فطرت ہی کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے بیان کرتے ہیں، تو آپ کو ان میں بھی اسی طریقے سے طنز، تعریض، بعض موقعوں کے اوپر ایک خاص نوعیت کا گریز، اعراض کا طریقہ، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں مل جائیں گی۔ میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی جو قرآن مجید میں نظم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک جغرافیے کی کتاب میں کیا نظم ہوتا ہے اس کو لے کے قرآن کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میں جس زمانے میں پڑھاتا تھا تو میں طالب علموں سے کہتا تھا کہ آپ اقبال کی ذوق و شوق اور مسجد کرتبہ کو پڑھ لیجئے، دونوں نظموں میں کمال کا نظم ہے، اور اس نظم کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ قرآن کا نظم بھی سمجھ لیں گے، یعنی وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے۔ تو ایک شعر و ادب میں نظم ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن وہ ہے، شعر و ادب میں ایک نوعیت کا نظم ہوتا ہے۔ جب آپ نظم کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک اس میں نظم ہوتا ہے اور ایک سادہ نثر میں نظم ہوتا ہے۔ سادہ نثر میں لوگ بالعموم جملے سے جملے کو جوڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یہی معاملہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تلاش کریں، جب وہ میسر نہیں آتا تو یا مایوس ہو جاتے ہیں اور یا ایسی ردی باتیں ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے دکھا دیتے ہیں۔ اس پر میں نے تبصرہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ امام فراہی کا اصل کمال یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں نظم ہے، یہ تو رازی بھی کہہ رہے ہیں، زمخشری بھی کہہ رہے ہیں، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا قرآن میں کس نوعیت کا نظم ہے۔ جب وہ واضح ہو گیا ہے تو پھر شرح صدر بھی ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ابلاغ کے لیے جو اسالیب ہم اختیار کرتے ہیں، میں یا آپ اختیار کریں گے، وہ ظاہر ایک بلند سطح پر، یعنی میں گفتگو کر رہا ہوں، ایک عام آدمی گفتگو کر رہا ہے، ایک دیہاتی گفتگو کر رہا ہے، وہ بھی یہ سارے اسالیب استعمال کرتا ہے، لیکن سطح میں فرق پڑتا چلا جائے گا۔ تو قرآن مجید میں آپ سطح کا فرق تو دیکھیں گے، لیکن اسالیب سارے کے سارے وہی ہیں جو ہم اپنی گفتگوؤں میں، اپنی بات چیت میں اور ابلاغ مدعی کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ غامدی صاحب، اس میں جو سطح کا آپ نے فرق بیان کیا ہے، ایک تو وہ متکلم کے نزدیک ہو گیا۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ متکلم ایک کبھی براہ راست جو ہے خدا ہوتا ہے، کبھی جبرائیل ہوتے ہیں، کبھی رسول اللہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات سٹوریز کے اندر جائیں تو پھر مخاطبین اور بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک تو اس میں ایک جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اوتھر کی انٹینشن کا ہے، کہ ایک ہمیں معلوم ہو کہ متکلم ایک ہے تو اس کی انٹینشن تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی اب جدید کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، جیسے بارت وغیرہ کا ہے کہ آتھر از ڈیڈ، کہ اب جو ہے ریڈر تک وہ ٹیکسٹ پہنچ گیا ہے، اب وہ ریڈر رسپانس تھیوری کے تحت اس کو دیکھا جائے گا، کیونکہ اگر ہم انٹینشن آتھر کی کو ویسے ہی مان لیں ایک اتھارٹی کے طور پہ، تو ایز اے ریڈر میری کوئی اس پہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی، اور میرا ذہن اس طرح جو ہے اس سے نہ ہی حاضر اٹھاتا ہے، نہ ہی اس کے کیا معنی ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، متکلم نے تو اپنی بات کہہ دی۔ متکلم اسی وقت تک، جہاں میں اسی مفہوم میں لفظ زندہ استعمال کر رہا ہوں، اسی وقت تک زندہ ہوتا ہے جب تک وہ میرے سامنے ہے، میں اس سے اس کا مدعا پوچھ سکتا ہوں، میں اس سے معارضہ کر سکتا ہوں۔ ایک لفظ میری سمجھ میں نہیں آیا، جملے کی تعلیف میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ متکلم ہیں، میں حاضر ہو گیا آپ کے پاس۔ اگر متکلم میرے سامنے نہیں ہے تو وہ حی و قیوم ہستی بھی ہو، میرے لیے تو اس کی حیثیت وہی ہو گئی، یعنی میں اب متکلم کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری اب مجھے ہی اٹھانی ہے، لیکن میں اب سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جب میں سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی کلام کو جب وہ مجھ تک پہنچ جائے، اس کو سمجھنے کے لیے مسلمہ قاعدے کیا ہیں، میں انہی کو سامنے رکھوں گا اور ان کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کی طرف رجوع کروں گا۔
اس میں ظاہر بات ہے کہ میرے تعصبات بعض اوقات میرے فہم پر حاوی ہو جاتے ہیں. یہ تعصبات شخصی بھی ہوتے ہیں، جس طرح موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے بحث اٹھا دی ہے مردانہ اور زنانہ بھی ہوتے ہیں. یہ بعض اوقات قومی بھی ہوتے ہیں، یہ بسا اوقات تہذیبی پس منظر سے پیدا ہو جاتے ہیں. ان تعصبات سے نجات حاصل کرنے کا عمل ہر کاری کرتا ہے. یہ میں آپ کی گفتگو سنتے ہوئے بھی یہی کر رہا ہوتا ہوں، آپ کی جگہ پر پہنچنے کی صحیح کرتا ہوں، آپ کے مدعا کو جاننے کے لیے دوسرے ذرائع سے کام لیتا ہوں کہ میں آپ کی شخصیت کو سمجھ سکوں. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اصول و مبادی میں وہ سب چیزیں بیان کی ہیں، یعنی قرآن مجید کس وقت بات کر رہا ہے، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں ہیں، وہ فطرت کے حقائق کو کیا حیثیت دے کر اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے، وہ قدیم صحائف کے معاملے میں کیا طرز عمل اختیار کر رہا ہے، وہ عرب کی تاریخ کو کہاں تک ملحوظ رکھ رہا ہے. یہ جتنی چیزیں یہ اصل میں میری تیاری کی چیزیں ہیں. وہی بات کہ اب قاری کے پاس ہے، وہ ایک ذمہ داری کی جگہ پر کھڑا ہے، لیکن ذمہ داری کی جگہ پر کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی مدعا متکلم کے منہ میں ڈال دے. اس کو طریقہ وہی اختیار کرنا ہے. منہاج اور میتھڈالوجی تبدیل نہیں ہو سکتی، البتہ فرد کے تبدیل ہونے سے وہی بات کہ تعصبات کے باب میں فرق واقع ہو سکتا ہے. تو میرے لیے اصل میں علم کی راہ کیا ہے؟ متکلم کو جو کچھ کہنا تھا اس نے کہہ دیا، کہہ دینے کے بعد اب کتاب میرے پاس موجود ہے. مجھے یہ کوشش کرنی ہے، آخری درجے میں کوشش کرنی ہے کہ میں اس کے مدعا تک پہنچنے میں اپنے تعصبات سے کس حد تک بری کر سکتا ہوں اپنے آپ کو. اس میں کبھی کامیاب ہو جاتا ہوں، کبھی ناکام ہو جاتا ہوں. یہ کامیابی اور ناکامی ہے جس کا سفر جاری رہتا ہے، اور اس میں تنقید در حقیقت بنیادی کردار ادا کرتی ہے. یعنی نقد. میں نے ایک بات سمجھی ہے، آپ نے اس کے تار و پود بکھیر دی، آپ نے اس کی تحلیل کر دی، آپ نے میرے تعصبات نمایاں کر دیے، لیکن میتھڈالوجی کیا اختیار کریں گے؟ وہی کہ لفظ یہ کہہ رہا ہے، تم نے اپنے تعصب کو اس میں داخل کر دیا. جملے کی تالیف اس کا تقاضا کر رہی ہے، تم نے فلاں چیز کو نظر انداز کر دیا. سیاق و سباق میں یہ بات اس طرح بیان نہیں ہوئی، یا کلام کے لسانی یا عقلی مضمرات یہ تقاضا کرتے ہیں. عقلی مضمرات بھی ظاہر بات ہے کہ یونیورسل ہوتے ہیں، اور اسی طرح لسانی مضمرات کا معاملہ ہے. یا عربی زبان کا کوئی خاص اسلوب ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ 8-10% سے زیادہ نہیں ہوتے. میں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. اس کو امام فراہی نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہماری غلطیوں کا منبع کیا ہے، یا قلت علم یا قلت تدبر. تو یہ چیزیں تو کسی وقت بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اور ایسے ہی میں نے عرض کیا کہ کسی شخص کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اس نے تمام تعصبات سے اپنے آپ کو بالاتر کر لیا ہے، یہ بہت مشکل چیز ہے. تو غامدی صاحب، ضمناً اس پہ ایک سوال بنتا ہے کہ پھر یہ ایک طرح کا ہرمنیٹیکل سرکل بن جائے گا جو کہ انفینٹ ہے. میں کبھی بھی فائنل جو ہے اس تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ میری فہم اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، وہ حالات و واقعات کے تحت ہو، کوئی نئے علوم کے پیدا ہونے سے ہو، یا میں نے مثال کے طور پہ کہ نئے ٹولز ہم دریافت کر لیتے ہیں. تو یہ انفینٹ نہیں ہو جائے گا. میں کبھی بھی تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ آتھر کی انٹینشن یہی ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے کیا وہ مسلمہ طریقہ اختیار کیا اس کی بات کو سمجھنے کا؟ میں اس سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں ہوں. یعنی میں باقی معاملات میں کیا کر رہا ہوں؟ میں زندگی کے معاملات میں بھی بالکل اسی طریقے سے رائے قائم کر رہا ہوں. میں اپنے کاروباری فیصلے بھی اسی اصول پر کر رہا ہوں. میں اگر ایک قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہوں تو وہاں بھی میرے سامنے جو حقائق آئے ہیں انہی کی بنیاد پر مجھے اپنا فیصلہ سنانا ہے. تو یہ چیز کہ میں کسی ایسے حتمی نتیجے تک پہنچ جاؤں جس کے بارے میں دو رائیں ہی قائم نہ کی جا سکیں، یہ زمانہ تو پھر قیامت ہی میں آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا. اس کو قرآن مجید ہی کے بارے میں کیوں ایک تقاضا بنایا جائے؟ دنیا کا سارا ادب، جو کچھ ہم روزمرہ گفتگو کرتے ہیں، جو فیصلے ہم کرتے ہیں، جو ہم معاہدے لکھتے ہیں، ان سب میں یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں. ہم نے آئین بنایا ہے، اس میں بہت سے دماغ ہے جنہوں نے اپنی ساری قوت صرف کی ہے. وہ لوگ جو برسوں اس طرح کی تحریریں لکھتے رہے ہیں، انہوں نے اس میں اپنے رشات قلم شامل کیے ہیں. اس سب کے باوجود جس وقت کوئی واقعی معاملہ پیش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسئلے کا تو اس میں حل ہی نہیں. یہ سب چیزیں انسان سے متعلق ہیں. انسان سے بالا تر ہو کر کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم بھی نہیں کرنی چاہیے. میرے پروردگار نے مجھ سے بات کی ہے، میں ہی اپنی ذمہ داری پر اس کو سمجھنے کا عمل شروع کرتا ہوں. میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس کے لیے تیاری کروں. اگر میں اس کو براہ راست سمجھ رہا ہوں، اور اگر میں براہ راست نہیں سمجھ رہا
تو پھر ظاہر ہے کہ میری نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. پھر تو اصل میں مختلف اہل علم کی آراء میں سے انتخاب کر رہا ہوں. اب یہ انتخاب ایک عام آدمی کامن سینس کی بنیاد پر کرتا ہے. اس کے پاس وہ آلات ہی موجود نہیں ہیں جن سے وہ براہ راست کوئی رائے قائم کر سکے. اور اہل علم وہ ظاہرہ اپنی اپنی استعداد کے لحاظ سے قائم کرتے ہیں. تو آپ استعداد کے معاملے میں بھی تفاوت کو آخری درجے میں ختم نہیں کر سکتے. بہتر. ایک انٹر ٹیکسچویلٹی کے حوالے سے غامدی صاحب سوال ہے. جس طرح ہولیا کرسٹیوا کہتی ہیں کہ ہر متن یا ہر ٹیکسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے سے سابقہ جو متون ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ میں ہوتا ہے. اسی کے برعکس امریکن جو اسکول ہے اس میں ہیرلڈ بلوم وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک متن خود کو ممتاز کرنے کے لیے باقی جو کنٹمپرری متون ہوتے ہیں ان سے اضطراب یا ایک قسم کا فکری ادبی اپنا ڈفرنس قائم کرتا ہے. اس کو اگر میں قرآن کی روشنی میں سمجھوں تو قرآن میں ہمیں اسی طرح کا ایک ڈائلاگ مختلف ابراہیمی کتب کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، جس میں بائبل ہو گئی، جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہو گیا. تو قرآن کا وہاں پہ غامدی صاحب یہ ایک تسلسل وحی کا ایک طریقہ ہے یا پھر اس کو ایک اتھارٹیٹیو کریکشن کے طور پہ اوپر وہ اپنا سامنے مقدمہ رکھتا ہے؟ یہ قرآن کا تو بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ وہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے. میں نے اس کو عنوان کے تحت بیان کیا ہے. قرآن دین کی آخری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سیدنا آدم سے آنا شروع ہو گئی ہے. یہ پوری ہدایت قرآن کے پس منظر پہ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کو کسی مصنوعی طریقے سے ملحوظ نہیں رکھ رہا، واقعی طریقہ اس نے اختیار کیا ہے. یعنی وہ ہدایت جو سیدنا آدم کو دی گئی، دوسرے پیغمبروں کو دی گئی، وہ کتابیں جو ان پر نازل کی گئیں، وہ سب کی سب عرب میں کس جگہ کھڑی ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز معدوم ہو گئی ہے تو اس کو وہ ملحوظ نہیں رکھ رہا، اور اگر کوئی چیز موجود ہے یا اس کے اثرات موجود ہیں، اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں، اس پس منظر سے واقف ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں بھی گفتگو کروں گا، آپ بھی گفتگو کریں گے، تو وہ چیزیں نہیں دہرائیں گے جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ مخاطب ان کو سمجھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. یہی طریقہ قرآن نے اختیار کیا ہے. اسی لیے مجھے وہ ایک پورا باب لکھنا پڑا ہے جس میں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں آپ ابتدا نہیں کر سکتے. قرآن مجید کے پس منظر میں فطرت کے حقائق ہیں، دین ابراہیمی کی روایت ہے اور انبیاء کے صحف ہیں. یہ سب اس کے پس منظر میں موجود ہیں. ان میں سے جس چیز سے بھی اس کے مخاطبین واقف ہیں وہاں وہ اشارہ کرے گا، وہاں وہ بات کو اجمال سے بیان کر دے گا، وہاں وہ کسی چیز کے بارے میں صرف توجہ دلا دے گا، اس کا ذکر کر دے گا. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ ایک موقع پر قرآن زبور کا حوالہ دے رہا ہے، تو اس میں کیا کرتا ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد یاد دہانی کے بعد یہ چیز زبور میں لکھ دی تھی. تو ذکر کے بعد یاد دہانی کے بعد جو کچھ لکھا گیا وہ آگے اس نے ایک جملے میں بیان کر دیا ہے. آپ زبور کی اب مراجعت کرتے ہیں تو وہاں وہ پوری بات آپ کو مل جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے یہ ہے. تورات کا انجیل کا حوالہ دے دیتا ہے بعض موقعوں پر. مثال کے طور پر صحابہ کرام کے بارے میں اس نے یہ بتایا کہ ان کی تمثیل وہاں بیان ہوئی ہے، تو لوگ پھر اس تفصیلات کے لیے رجوع کرتے ہیں. وہاں تمثیل بیان ہوئی ہے، قرآن نے اس کا خلاصہ کر دیا کہ زر نخرج شطاہ سے جو آیات شروع ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اصل تمثیلات میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قرآن مجید نے خلاصہ کیا ہے، پوری تمثیل اس سے کہیں زیادہ طوالت کے ساتھ وہاں بیان ہوئی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے قرآن حوالہ بھی دیتا ہے، ان چیزوں کو ملحوظ بھی رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے مجھے یہ بتانا پڑا لوگوں کو کہ ایک بڑی غلطی جو ہمارے علم میں ہوئی ہے وہ قرآن مجید میں مجمل الفاظ کا وجود ہے. مسلمانوں کا علم اصول یہ کہتا ہے کہ قرآن میں بعض ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں بالخصوص دینی اصطلاحات کے طور پر جن کا مدعا ان کے مخاطبین کو معلوم نہیں ہے. ان کو وہ کہتے ہیں یہ مجمل الفاظ ہیں، اور مجمل کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مجمل مفتقر البیان ہے. یعنی یہ اس کی احتیاج رکھتے ہیں کہ متکلم بیان کرے. جب تک متکلم بیان نہیں کرے گا ان کے مدعا پر عمل نہیں کیا جا سکتا. انہیں یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے تو جب تک بیان سامنے نہیں آئے گا ہم کریں گے کیا ان الفاظ کے بارے میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں عقیدے کا امتحان ہو جائے گا کہ بے جانے بوجھے بھی آپ اس پر ایمان رکھیں. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہا ہے کہ وہ اس بنیادی اصول کی خلاف ورزی کر بیٹھے ہیں کہ قرآن مجید یہ الفاظ اس پس منظر میں استعمال کر رہا ہے جس میں سے ان کے مصداق لوگوں کے ہم موجود ہیں. وہ اس کو رسالت مآب کے بعد جو اس میں ترامیم تغیرات کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید سے پہلے بھی صلاۃ نماز ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا.
صوم روزے ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ حج و عمرہ سے واقف تھے۔ یہ اصطلاحات ان کی ہیں، ان اصطلاحات کو قرآن نے بین ہی استعمال کر لیا، یہ اس طرح کا کوئی مجمل نہیں ہے۔ اور یہ چیز کلام کا عیب ہے کہ وہ اس طرح کوئی بات بیان کرے جس کا مصداق مخاطب کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کس چیز کا حوالہ دیا گیا ہے، پس منظر کا، یعنی قرآن مجید نے یہ الفاظ اپنے مخاطبین کے ہاں ان کے مصداق کے واضح اور موجود ہونے کی وجہ سے اس طرح استعمال کر دیے۔ اچھا غامدی صاحب، اس میں آپ اصطلاحات کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں مختلف اصطلاحات موجود ہیں۔ اگر ہم دریدہ کی جو ڈیکنسٹرکشن کی تھیوری ہے اس میں جو ایز اے پوسٹ اسٹرکچرلسٹ وہ بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح مختلف جو اصطلاحات ہیں وہ بائنری اپوزیشن میں موجود ہوتی ہیں۔ جو متکلم ہوتا ہے وہ کسی ایک کو پریورٹائز کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے نور و ظلمت ہے، جیسے ایمان اور کفر ہے۔ اس طرح جو ہے وہ ایک طرح سے ایک اتھارٹیٹیو رویہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے متکلم کے ہاں، اور ہم جو دوسری سائیڈ ہے اس کو پوری طرح اس کی تفہیم بھی ممکن نہیں ہوتی۔ تو کیا قرآن کو اس طرح ڈیکنسٹرکٹ کر کے ہم جو ڈیکنسٹرکشن کا دریدہ کا طریقہ ہے جس میں دال اور مدلول، سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی پوری بحث ہے، تو کیا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ ڈیکنسٹرکشن کا عمل قرآن پہ کر کے بھی ہم نئے معنی جو ہے پیدا کر سکیں؟ آپ جو کچھ بھی کریں گے ضرور کریں، لیکن جب آپ یہ کام کرنا شروع کریں گے اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کریں گے؟ یعنی کیا زبان کے عمومی مفہوم سے انحراف کر لیں گے؟ کیا جملے کی نئی تالیفات اختیار کر لیں گے؟ جو اصطلاحات قرآن نے وضع کی ہیں یا جن اصطلاحات کو اس نے قبول کیا ہے یا جن اصطلاحات کو پس منظر میں رکھ کے وہ بات بیان کر رہا ہے، ان کے بارے میں یہ تینوں باتیں جو میں نے کہی ہیں ان کو نظر انداز کر دیں گے، تو اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ ایک نئی کتاب لکھنے جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ میتھڈالوجی کے لحاظ سے بالکل درست کھڑے ہیں، یعنی جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کو چاہیں اس کے تار و پود بکھیر دیں، جس طرح چاہیں اس کو انہدام کے حوالے کر دیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں پہلے کہ آپ یہ کام کریں گے کیسے، تو میری پھر بحث آپ سے قرآن پر نہیں ہوگی، وہ جو طریقہ آپ بتائیں گے اس پر ہوگی۔ منہاج کیا ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کے وقت کا۔